نوکری کے بعد بندہ میتھ والے ٹیچر کے پاس جائے اور پوچھے کہ یہ سائن تھیٹا، الفا بیٹا، لیمڈا، ادرک، لہسن پڑھایا، اب ان کو استعمال کہاں پر کرنا ہے؟ میری ساری تعلیم خاک میں مل گئی جب پڑوسی نے مرونڈے کی انگریزی پوچھی۔ طالب علم: سر، لوگ اردو انگلش میں بات کرتے ہیں لیکن حساب میں کوئی بات نہیں کرتا۔ استاد: 420 کی اولاد، زیادہ 5-3 مت کرو، 9-2 11 ہو جائے، ورنہ 6-7 دھر دوں گا، 6 کے 36 نظر آئیں گے اور 32 کے 32 باہر آ جائیں گے۔ طالب علم گھبرا کر: سر جی، اردو انگلش ٹھیک ہے، حساب تو واقعی بڑا مشکل مضمون ہے، اس میں تو دور دور تک عزت نظر ہی نہیں آتی۔ ڈاکٹر مریض سے: آپ کو کہاں پر درد ہے؟ مریض: اگر آپ فیس کم کرتے ہیں تو بتاتا ہوں، ورنہ خود ہی ڈھونڈتے رہو۔ بابا جی کہتے ہیں کہ بعض لوگ سنجیدہ محفل میں اچانک خاموشی توڑتے ہوئے کہتے ہیں: اوئے، میری جوتی کوئی پا گیا۔ ابو نے رشتے کروانے والی آنٹی سے کہا: آنٹی جی، میں جہیز نہیں لوں گا۔ آنٹی: بیٹا، تمہیں کوئی لڑکی دے دے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی۔ بیوی مزے مزے سے گول گپے کھا رہی تھی، 20-25 کھا لیے تو پھر اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ 10 اور کھا لوں؟ شوہر بولا: ناگن کھا لے۔ بیوی نے شوہر کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولی کہ ناگن کس کو بولا؟ شوہر بولا: ارے جان، میں نے کہا ناگن، کھا لے، جتنا دل کرتا ہے کھا لے۔ اغوا کار: میں نے آپ کی بیٹی اغوا کر لی ہے۔ ماں: میری بات کرواؤ اس سے۔ اغوا کار: یہ لو۔ ماں: تم برتن کیوں نہیں دھو کے گئی؟ پہلی محبت پرانے مقدمے کی طرح ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے، نہ انسان باعزت بری ہوتا ہے۔ یہ ڈرامے فلمیں بنانے والے بدبخت دروازے میں تیل کیوں نہیں ڈالتے؟ جو لوگ محبوبہ کے ساتھ ساتھ دکھ سکھ بانٹنے کے وعدے کرتے ہیں، بعد میں پھر وہی اس کی شادی میں چاول بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے، کوئی منزل دکھائی نہ دے، کوئی اپنا دکھائی نہ دے تو میرے پاس آ جانا، میں آپ کو آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ ٹرکی ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خواتین کا خیر خواہ۔ اچھا شوہر کسی عورت کو نہیں ملتا، ملے ہوئے شوہر کو ٹھوک پیٹ کر اچھا بنانا پڑتا ہے۔ غریب کے گھر سے اچانک چیخوں کی آوازیں آئیں تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کون آ گیا؟ جواب آیا: گیس کا بل آیا ہے۔ میرا دل دھڑک گیا اور بولا یہ تو تیرے گھر بھی آیا ہے۔ میری ہمسائی کا موبائل چوری ہو گیا ہے، کوئی مجھے مشورہ دے کہ میں کتنے دن بعد اس سے کہوں کہ چارجر مجھے دے دو۔ بیمار بیوی نے بہت لاڈ سے شوہر کو پوچھا کہ اگر میں مر گئی تو آپ کتنے عرصے بعد دوسری شادی کریں گے؟ شوہر بولا: مہنگائی کے اس دور میں میری کوشش ہوگی کہ تمہارے کل کے ساتھ ہی ولیمہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ ایک مولوی صاحب ختم کے بعد رو رو کے دعا مانگ رہے تھے: پروردگار، شہادت کی موت دے۔ پاس بیٹھا ایک بابا بولا: مولوی جی، جہاد تے تسی جانا نہیں اور حلوے وچ بم کسی نے پانا نہیں۔ سفر شروع کرتے وقت بیوی نے شوہر سے کہا: سنیے، کیا آپ کو دعا یاد ہے؟ شوہر اپنی سوچوں میں: ہاں، وہی پتلی سی، کالی آنکھوں والی، لمبے بالوں والی، خوبصورت سی، 41 نمبر فلیٹ میں رہتی تھی نا، وہی نا؟ اور اب شوہر کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو بستر پر لیٹتے ہی آنکھیں بند کر کے پٹ سے سو جاتے ہیں۔ میں تو 1.5 گھنٹہ ماضی، 1 گھنٹہ حال اور آدھا گھنٹہ مستقبل کے بارے میں سوچنے کے بعد موبائل چارجنگ ختم ہونے تک جاگتا رہتا ہوں۔ نیند کے بھی اپنے ہی نخرے ہیں، تھوڑی سی آنکھیں کھول کر موبائل دیکھ لو تو محترمہ روٹ کر میکے چلی جاتی ہیں۔ بیگم:
پورے 15 منٹ اپنے خاموش شوہر پر گرجتے ہوئے بولی، میں لڑائی ختم کرنا چاہ رہی ہوں، مگر تمہاری اس گونگی بدماشی کی وجہ سے گھر جہنم بنا رکھتا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں واک بھی نہیں کی جا سکتی، واک کرو تو گھر کے سارے بچے آپ کے پیچھے چلتے ہیں جیسے پریڈ ہو رہی ہو۔ حکومت سے اپیل ہے کہ آکسیجن والے کمبل متعارف کروائیں تاکہ ہر 10 منٹ بعد سانس لینے کے لیے کمبل سے منہ باہر نکالنے والے سیاپے سے تو جان چھوٹ جائے۔ پاکستانیوں کی تحقیق، موبائل کو بند کر کے آن کرنے سے اس کے 90% مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لڑکیوں کو پرپوز کرنے کا بہترین طریقہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کا بجلی کا بل ایک ہی ایڈریس پر آئے۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے کہ کمپیوٹر اور موبائل انسان کا ٹائم بچانے کے لیے ایجاد کیے گئے تھے۔ مشاہدے سے ثابت ہوا ہے کہ پاکستانی لڑکیاں ایک سفید اور ایک کالا ٹراؤزر لے کر اس پر 15 سوٹ بنا لیتی ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ گزارا کر لیتی ہیں۔ سردار اپنے ایک دوست کو بتاتا ہے کہ پرسوں میری بیوی کنویں میں گر گئی، بہت چوٹ لگی، بیچاری کی بہت چیخیں آ رہی تھیں۔ دوست، وہ کیسی ہے؟ سردار، اب ٹھیک ہے، کیونکہ کل سے کنویں میں سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ بابا جی سے پوچھا گیا کہ بابا جی، کیا آپ کبھی لاجواب ہوئے ہیں؟ بابا جی نے فرمایا، ہاں ایک بار ہوا تھا۔ ہوا یوں، میری گھڑی خراب ہو گئی تو مجھے بازار میں گھڑیوں کی دکان نظر آئی اور میں دکان میں گیا، انہیں گھڑی دی کہ یہ ٹھیک کرانی ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تو گھڑیاں ٹھیک ہی نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جواب آیا، جی ہم ختنے کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو پھر یہ گھڑیاں کیوں لٹکائی ہوئی ہیں؟ دکاندار بولا، تو آپ ہی بتا دیں کہ ہم کیا لٹکائیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ ہر شادی میں ایک لڑکی ایسی ضرور ہوتی ہے جو دلہن سے بھی زیادہ تیار ہو کر آ جاتی ہے۔ آج کل کے بچوں کو کیا پتا کہ محنت کیا ہوتی ہے۔ ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب موبائل فون میں ایس لکھنے کے لیے 7 کو 4 بار دبانا پڑتا تھا۔ لڑکوں کے 2 نیک کام، باجی کپڑا اٹھا لیں، بائک کے ٹائر میں چلا جائے گا، باجی گزر جائیں، کتا کچھ نہیں کہے گا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور میری بیوی میں بڑا عجیب سا اتفاق ہے، نیند کی گولیاں وہ کھاتی ہے اور سکون کی نیند مجھے آ جاتی ہے۔ ایک لڑکی نے چوہا دیکھا تو وہ چلانے لگی۔ چوہا اسے دیکھ کر بولا، بی بی تیری مہربانی، چیخ نہ ماری، میں پہلے ہی دل دا مریض ہاں۔ ایک پنجابی بزرگ کندھے پر بندوق لٹکائے جا رہے تھے کہ کچھ منچلے لڑکوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ تو ایک لڑکے نے مذاق میں پوچھا، بابا جی رے بندوق لئی پھر دے ہو، بندہ مارن تے نہیں چلے؟ جواب میں بابا جی نے ایک کمال کی بات کہی کہ پتر بندہ تے گل نال ہی مر جاندا ہے، بندوق تے سوراں لئی رکھی ہوئی ہے۔ پاکستانی اور ہندوستانی بیویاں سمجھدار ہوتی ہیں، وہ سب کے سامنے اپنے میاں کو ابے گدے نہیں کہتی، اسی لیے شارٹ میں کہتی ہیں، اے جی سنتے ہو؟ آدمی، جناب آپ صرف شادی شدہ افراد کو ہی کیوں ملازمت پر رکھتے ہیں؟ افسر، کیونکہ ان میں بے عزتی برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور گھر جانے کی جلدی بھی نہیں ہوتی۔ سچ ہے بھائی سچ ہے۔ بیوی بولی، چلو اٹھو اور چائے بناؤ۔ شوہر اٹھ کر سیدھا باہر جانے لگا۔ بیوی، کہاں جا رہے ہو؟ شوہر، وکیل کے پاس، تم سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر گھر واپس آیا اور چائے بنانے لگا۔ بیوی نے کہا، کیا ہوا؟ شوہر بولا، کچھ نہیں، وہ وکیل صاحب ابھی برتن دھو رہے تھے۔